انتہائی واجب الاحترام عزیزان من، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کی ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے آیت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ عزیزان من، آج ایک عنوان جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اور خاندان نبوت کی آپس میں لڑائیاں، جھگڑے اور دشمنیاں تھی، جبکہ قرآن ان کی رحماء بینہم کو بیان کرتی ہے۔ قرآن ان کی محبت کو، ان کی الفت کو، ان کے پیار کو، ان کے آپس میں تعلق کو، اس کو بیان کرتی ہے، اور وہ طبقہ یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ تعلق، رشتہ داریاں، محبت، پیار، الفت اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں 21 نمازیں ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ 3 مرتبہ یہ حکم دہرایا کہ ابوبکر صدیق کو حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے، صحابہ کی جماعت کروائے۔ اب ان صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے، ان صحابہ میں حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، عباس بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، باقی صحابہ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے، ابوبکر صدیق امام ہے، مقتدی پیچھے صحابہ ہے، ان مقتدیوں میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے۔ اگر تو علی کو مانتا ہے، علی کو اپنا امام مانتا ہے، تو اس سے پہلے تمہیں ابوبکر صدیق کو امام ماننا پڑے گا، اس لیے کہ علی مقتدی ہے، ابوبکر صدیق امام ہے۔ اگر حسین کو مانتا ہے تو ابوبکر صدیق کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ حسین مقتدی ہے، ابوبکر امام ہے۔ اگر تو حسن کو مانتا ہے تو تمہیں ابوبکر صدیق کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ حضرت حسن نے ابوبکر صدیق کی ابتدا میں نمازیں پڑھی ہے۔ یہ 21 نمازیں وہ ہے جب حضور بیمار تھے، حضور کی حیات میں ابوبکر صدیق نے 21 نمازیں پڑھائی ہے۔ علی بھی پیچھے مقتدی کرے ہے، حسن بھی پیچھے ابتدا میں ہے، حسین بھی پیچھے ابتدا میں ہے۔ یہ پیار ہے یا دشمنی ہے، یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو قرآن بول اٹھتا ہے، رحماء بینہم، ان کی آپس میں تعلق کی، محبت تھی۔ اب 2 سال نبی کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق امام رہے،
ابو بکر صدیق نے مصلی سنبھالا، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر صدیق کے باقی صحابہ کے ساتھ عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں۔ 2 سال تک ابو بکر صدیق کی اقتداء میں علی نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، حسین نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ نمازیں پڑھ کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، دشمنی کی، لڑائی کی، میں ان کی مانوں یا قرآن کی مانوں؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک تھے۔ آؤ میں تمہیں مزید بتاؤں، یہ تو نمازوں کی بات تھی۔ بی بی فاطمہ جو علی کی زوجہ ہے، جو حسن و حسین کی اماں ہے، اب یہ بی بی فاطمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، اس سے بڑی 3 بیٹیاں اور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ رشتہ مانگنے کے لیے کون گئے تھے؟ جناب عمر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں۔ علی نبی کے گھر میں جا کر کے رشتہ مانگے۔ علی نے فرمایا، ابو بکر عمر سے فرمایا، میں کیسے رشتہ مانگوں؟ مجھے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے حیا آتی ہے۔ اس وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا کہ کوئی آدمی اپنے رشتہ مانگنے کے لیے اگر کسی کے گھر میں خود جاتے اور اپنے لیے رشتہ مانگتے تو کوئی بری بات نہیں کی۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو تیار کیا رشتہ مانگنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر گئے، فرمایا آقا میں رشتے کے لیے آیا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلا وسہلا مرحبا کہا اور کچھ نہیں کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے، واپس آ کر کے ان دونوں بڑے صحابہ کرام سے ملے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے پوچھا، حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور کے ساتھ بات ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں حضور کے گھر گیا اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اہلا وسہلا مرحبا کہہ کر کے مجھے رخصت کیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مبارک ہو، نبی کے گھر میں تیرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مبارک ہو، نبی کے گھر میں نبی کی بیٹی کے ساتھ تیرا رشتہ طے ہو گیا۔ اب علی کی شادی ہے، یہ میں محبت بتا رہا ہوں۔ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا ہے، محبت کیا ہے۔ علی رشتہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، مشورہ کس سے کیا؟ علی نے ابوبکر صدیق سے مشورہ لیا۔ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق عمر فاروق ہے۔ پھر گھر میں بھیجنے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق عمر فاروق ہے۔ اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی، اگر ان کی آپس میں دشمنی ہوتی، اگر آپس میں کوئی پیار نہیں ہوتا، کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی بھی اپنی دشمن سے مشورہ نہیں لیتا، اپنی مخالف سے مشورہ نہیں لیتا۔ مشورہ بندہ اسی سے لیتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اسی سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو مشورہ دینے والے ابوبکر صدیق عمر فاروق ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہی تو پیار ہے، یہی تو محبت ہے، یہی تو تعلق ہے آپس میں ان سب کا۔ فرمایا کہ علی کے گھر میں اب ڈولی آنی ہے، نبی کی شہزادی کی، نبی کے بیٹی کی۔
علی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے لیکن علی کے پاس خرچہ کچھ نہیں ہے. علی نے اپنا زرہ اٹھا کر کے بازار میں بیچنے کے لیے گئے. علی زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی کل تیری شادی ہے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا خریداری کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ کیا لینا ہے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ایک زرہ میرے پاس ہے, اس کو بیچ کر کے کوئی کچھ پیسے ملیں گے اس سے خریداری کر لوں گا. فرمایا علی تو بے غم ہو جا, تیرا بھائی زندہ ہے, عثمان زندہ ہے, شادی تیری ہوگی, سارا خرچہ عثمان کا ہوگا. آؤ نا میں اس پیار کو اس انداز میں بتاؤں, اس انداز میں بتاؤ. بیٹی نبی کی ہے, شادی علی کی ہے. بیٹی نبی کی ہے, شادی علی کی ہے. بیٹی نبی کی ہے, شادی علی کی ہے. مشورہ دینے والے ابو بکر عمر ہے اور بیٹی نبی کی ہے, شادی علی کی ہے. علی کے گھر میں آ رہی ہے, خرچہ کرنے والے عثمان غنی ہے. فرمایا دلہن کو تیار بھی کیا جاتا ہے, دلہن کو تیار کیا جاتا ہے, دلہن کو سجایا جاتا ہے, دلہن کو تیار کیا جاتا ہے. علی کے گھر میں حضور کی بیٹی آ رہی ہے, تیار کرنے والی حضرت فاطمہ کو کون تھی؟ فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو تیار کرنے والی ابوبکر صدیق کی زوجہ آسمہ بنت عمیس ہے. ابوبکر صدیق کی بیٹی نبی کی زوجہ عائشہ بنت ابوبکر ہے. فرمایا ان دونوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا اور تیار کر کے اس کو رخصت کیا. ارے شادی علی کی ہے, بیٹی نبی کی ہے, خرچہ عثمان کا ہے, مشورہ دینے والے ابوبکر عمر ہے اور حضرت فاطمہ کو دلہن بنا کر کے تیار کرنے والی ابوبکر کی زوجہ اور بیٹی ہے. یہ پیار ہے نا, یہ محبت ہے نا, یہ تعلق ہے نا. اگر کوئی آپس میں دشمن ہو, آپس میں نہ بنے, آپس میں لڑائیاں ہو, وہ کبھی بھی اپنے بیگم کو کسی دشمن سے تیار نہیں کرانے دیتے. تو یہ محبت تھی. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میری بیٹی کی شادی ہے, نکاح کا تقریب ہے. میرے یاروں کو, میرے دوستوں کو, میرے ساتھیوں کو, میرے قریبیوں کو, میرے وفاداروں کو, میرے جانثاروں کو, مجھ سے محبت کرنے والوں کو, مجھ سے پیار کرنے والوں کو, میرے پاس آنے والوں کو, مجھ سے جڑنے والوں کو, میرے ساتھ تعلق رکھنے والے, میرے ساتھ الفت پیار رکھنے والے, میرے قریب آنے والے, میرے ساتھی, میرے دوست, میرے قریب بیٹھنے والے, ان کو دعوت بھی دینی چاہیے. ہر ایک بندہ یہی کرتا ہے نا, جب اس کے گھر میں شادی ہو, بیٹے کی شادی, بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہے, تو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, اپنے وفاداروں کو بلاتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے, اپنے تعلق داروں کو بلاتا ہے, اپنے سے پیار کرنے والوں کو بلاتا ہے, اپنے سے محبت کرنے والوں کو بلاتا ہے, اپنوں کو قریب کرنے والوں کو بلاتا ہے, اور جو آپس میں ملنے والے ہیں, اس کے پاس آنے والے ہیں, ان کو دعوت دیا جاتا ہے. حضور نے کارڈ چھپوائی, فرمایا ابوبکر کو دعوت ہے, عمر کو دعوت ہے, نام بھی ایسے لکھا, پہلے ابوبکر کو یہ دعوت دینا, پھر عمر کو, پھر عثمان کو, باقی صحابہ کو. اب پہلے ابوبکر کا نام, پھر عمر کا نام, پھر اس کے بعد عثمان کا نام, پھر باقی صحابہ کا نام, ان کو دعوت دیا. نکاح کی تقریب ہے. ارے شادی علی کی ہے, بیٹی نبی کی ہے, نکاح ہو رہی ہے, نکاح کے گواہ ابوبکر عمر ہے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں پیار تھا, یہ آپس میں تعلق تھا, یہ آپس میں رشتہ داری تھی, یہ آپس میں محبت تھا. اگر دشمنی ہوتی تو کوئی دشمن اپنے دشمن کو نکاح میں بیٹھنے نہیں دیتا. تو اگر تم علی کو مانتے ہو, علی کے بیٹے کو مانتے ہو, تو پھر علی کی نکاح کو ماننا پڑے گا. جب علی کی نکاح کو مانتے ہو تو پھر علی کی نکاح کے گواہوں کو بھی ماننا پڑے گا. تو یہ تو بات, چلو مختصراً عرض کر رہا ہوں, یہ محبت ہے. قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم, اور ایک طبقہ کہتے ہیں ان کی محبت نہیں تھی.
میں ان کی مانوں، قرآن کی مانوں. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، پیار تھا، محبت کی، تعلق تھا، رشتہ داریاں تھی. یہ تو بات نکاح کیا. چلو اب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی اور وفات کا وقت ہے، وفات کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عورت تیمارداری کے لیے، دوائی پلانے کے لیے کوئی عورت ہوتی ہے، کیونکہ بیماری ہے 3 دن تک یا جتنے دن تک بھی بیماری ہے، اس بیماری میں دوائی کون دے گا، پانی کون دے گا، اور ان کی خدمت کون کرے گا، ان کے ساتھ کون رہے گا. اب وہ عورت کون تھی؟ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے، جلال العیون کو ہوتا ہے، باقی کتابوں کو ہوتا ہے، ان میں ہے کہ وہ خدمت کرنے والی اسما بنت عمیس ہے. اسما بنت عمیس ہے. یہ اسما بنت عمیس کون ہے؟ اور ان کا تعارف میں آپ کو کروں. یہ اسما بنت عمیس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے. تو زوجہ علی کی ہے، بی بی فاطمہ بیمار ہے، زوجہ علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، خدمت ابوبکر صدیق کی زوجہ کر رہی ہے. تو یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ آپس میں تعلق ہے، یہ آپس میں ملاؤ ہے، آپس میں لوگوں کو بتانا ہے کہ آپس میں تعلق ہے ان کا. اور کوئی بھی اس وقت اپنے دشمن کو قریب آنے نہیں دیتا، اپنے مخالف کو قریب آنے نہیں دیتا. فرمایا کہ یہ آسمہ بنت عمیس، مزید ان کی تعریف آپ کو تعارف بتاؤ. یہ حضرت علی کی پہلی بابی تھی، حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. علی کا جو بھائی ہے جعفر طیار، یہ اس کی زوجہ تھی آسمہ بنت عمیس. جنگ موتا میں جب حضرت علی کا بھائی جعفر طیار شہید ہوئے تو ان کی یہ بابی جو ہے یہ بیوہ ہو گئی. حضرت علی نے اس بیوہ بابی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کروایا. حضرت علی نے خود اپنی بابی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کروا کر کے امت کو سبق دیا، امت کو بتایا کہ ہمارا آپس میں تعلق ہے، پیار ہے، قرآن سچا ہے. رحماء بینہم، ان کی آپس میں تعلق تھی. اور پھر فرمایا کہ جب بیوی فاطمہ وفات پا گئی، بیوی فاطمہ وفات پا گئی، جنازہ پڑھانا ہے. علی خود نہیں پڑھا سکتے کیا؟ علی کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے بڑے علم کے سمندر تھے. فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابوبکر صدیق کو درخواست کی کہ آپ جنازہ پڑھائیں. زوجہ علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، جنازہ ابوبکر صدیق نے پڑھایا اور یہ بتایا کہ آپس میں تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس لیے کہ جنازہ پڑھا کر کے یہ ثبوت دیا کہ ان کی آپس میں محبت تھی. اور رشتہ داریاں تو ایسی ہے، میں آپ کو ایک عجیب قسم کی رشتہ داری بتاتا ہوں. آج اگر ایک طبقہ امام جعفر صادق کو اپنا امام مانتے ہیں تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہیں امام جعفر جس سے تمہیں فرقہ جعفریہ اپنا چلا رہے ہو، تو اب امام جعفر ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے یہ بیٹا کس کا تھا؟ زین العابدین کا تھا. زین العابدین بیٹے کس کے تھے؟ امام حسین کے بیٹے تھے. امام حسین بیٹے کس کے ہیں؟ امام علی کے ہیں. اب دیکھیے یہ زین العابدین کا بیٹا باقر تھا اور باقر کا بیٹا فرمایا کہ امام جعفر ہے. اب امام جعفر کا والد جو ہے باقر ہے. اس باقر کا نکاح کس سے ہوا؟ اس کی اماں کون ہے؟ میں تمہیں بتاؤں ابوبکر صدیق کا یہاں پر بھی رشتہ داری ہے. کیسے؟ ابوبکر صدیق کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد بن ابوبکر. یہ 3 بیٹے ہیں، عبد الرحمن اور دوسرا عبداللہ.
اور تیسرا محمد بن ابو بکر، 3 بیٹیاں تھی. ایک کا نام اسما، دوسری کا نام حضرت عائشہ بنت ابو بکر، تیسری کا نام ام کلثوم. اب حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا بیٹا عبد الرحمن کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس نے اس کا نام اپنی بہن کے نام اسما کے نام پہ رکھا. عبد الرحمن جو بیٹا ہے ابوبکر صدیق کا. اب یہ جو بیٹی پیدا ہوئی یہ پوتی بنی کس کی؟ ابوبکر صدیق کی. عبد الرحمن کی بیٹی یہ پوتی بنی کس کی؟ ابوبکر صدیق کی. اور پھر ابوبکر صدیق کا چھوٹا بیٹا محمد کی ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی. محمد کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا، جن کا نام قاسم رکھا گیا. یہ قاسم پوتا ہوا کس کا؟ ابوبکر صدیق کا، کیونکہ یہ بیٹا ہے. یہ قاسم جو ہے اس کا ابا جو ہے محمد بن ابوبکر ہے، اور محمد بن ابوبکر کا والد کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے. تو اب اس انداز سے دیکھا جائے عبد الرحمن کی بیٹی جو ہے وہ پوتی ہے ابوبکر صدیق کی. محمد کی بیٹی جو محمد بن ابوبکر کی بیٹا جو ہے وہ پوتا کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا. اب اس آسما کا جو عبد الرحمن کی بیٹی ہے اس کا، اور اسی طرح قاسم کا جو محمد بن ابوبکر کا بیٹا ہے، ان دونوں کا نکاح ہوا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا. اب اس نکاح سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، ایک لڑکی پیدا ہوئی ام پروا جس کا نام ہے، اس بچی کا نام ام پروا ہے. اب اس ام پروا کا نکاح کس سے ہوا؟ امام باقر کے ساتھ. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امام باقر کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے حسین ہے، حسین کے بیٹے زین العابدین ہے، زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہے. اور پھر فرمایا جب اس امام باقر کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی اور پوتے کے یعنی جو بیٹی ہوئی ام پروا اس کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر اس نکاح سے ام پروا اور امام باقر کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام امام جعفر صادق رکھا گیا. سمجھ میں آئی رشتے داری؟ آج میں امام جعفر کو مانتا ہوں، ابوبکر صدیق کو نہ مانوں کہ یہ ہو سکتا ہے. امام جعفر فرماتے ہیں میرا تو ننیال جو ہے، میرا ددیال اور ننیال دونوں ابوبکر صدیق سے ہے. میرا ددیال اور میرا ننیال دونوں ابوبکر صدیق سے ہے. آج یہ محبت نہیں ہے اور کیا ہے؟ قرآن تو اسی محبت کو بیان کرتا ہے. رحماء بینہم. امام جعفر سے اگر تیری بات چلتی ہے تو اس سے پہلے تمہیں امام جعفر کے ابا امام باقر کو ماننا پڑے گا. امام باقر کے ابا امام زین العابدین کو ماننا پڑے گا. امام زین العابدین کے ابا تمہیں حسین کو ماننا پڑے گا. امام زین العابدین کے ابا فرمایا حسین کو مان کر کے پھر حسین کے ابا علی کو ماننا پڑے گا، اور پھر علی کے امام ابوبکر کو بھی ماننا پڑے گا. اور پھر اس انداز سے بھی بتاؤ کہ اگر امام جعفر جن سے پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کو ماننا پڑے گا، ان کے ماں باپ کو ماننا پڑے گا. فرمایا کہ ایک طرف سے خاندان نبوت ہے، دوسری طرف سے پیغمبر ابوبکر کی خاندان ہے، ام فرما کی طرف سے ابوبکر کا خاندان ہے. اور فرمایا کہ امام باقر کی طرف سے جو خاندان ہے حضرت حسین کا ہے، تو یہ خاندان نبوت ہے یا خاندان ابوبکر ہے، تو ان دونوں کا آپس میں پیار ہے، تعلق ہے، محبت ہے. تو اس لیے میرے دوستو ان کا آپس میں پیار محبت تعلق کا بڑی داستانیں ہیں، بڑے واقعات ہیں. پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ اسی حوالے سے 10 ستمبر کو بروز اتوار بعد نماز ظہر عظیم الشان مداح صحابہ مارچ رکھا گیا ہے. قائدین مزار قائد پر ایک عظیم الشان عظمت صحابہ اہل بیت مارچ رکھا گیا ہے.
اس میں تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جوک در جوک صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس مارچ میں ضرور شریک ہو۔ علماء کرام آ کر کے آپ کے سامنے صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں تعلق اور محبت کو بیان کریں گے، اس لیے جو صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان ساروں سے میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ اتوار والے دن ہم اپنے آپ کو فارغ کر کے بعد نماز ظہر انشاءاللہ اس مارچ میں شریک ہو کر کے اور خاندان نبوت اور صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں گے یا نہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔